وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ، اور آیا ہوں آپ کے پاس قوم سبا کی خبر ٹھیک سی۔ حضرت پورا دیکھ کے آیا ہوں، ملک ہے، حکمرانی ہے، مخلوق آباد ہے، عورت حکمرانی کر رہی ہے۔ انی وجدت امرأۃ تملکہم، کہیں پاکستان تو نہیں ہے بے نظیر کی حکومت تھی؟ ہاں؟ کہنے لگے میں نے دیکھی ایک عورت جو ان کی حکمرانی کرتی ہے، وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور اس کے پاس ہر چیز ہے، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا تخت بہت بڑا ہے۔ سلیمان حیران ہو گیا، اچھا مجھ سے بھی بڑا تخت ہے اس کا، عورت ہو کے؟ اوہو، وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ، میں نے پایا اس کو اور اس کے لوگوں کو سجدے کرتے سورج کے، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور خوبصورت دکھایا شیطان نے ان کو یہ عمل، فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، پس ان کو روک لیا توحید کے راستے سے، فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، پس وہ ہدایت پر نہیں ہے۔ اللہ يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي، یہ کہ سجدے نہ کرے، اللہ يسجدوا کہ وہ سجدے نہیں کرتے اس اللہ کے لیے، یخرج الخبأ، جو نکالتے پوشیدہ دانہ فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں، وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ اللہ جانتے جو تم چھپاتے ہو جو دکھاتے ہو۔ او طالب علم ہو، ہدہد کی تقریر سنو، سلیمان کے دربار میں ہو رہی ہے ہدہد کی تقریر۔ اللہ لا الہ الا ہو، کیسے نر و نڈر ہے۔ فرمایا عورت حکمرانی کر رہی ہے، لوگ سورج کے سجدے کر رہے ہیں، ایک اللہ جو سب کے پیدا کرنے والے اس کو نہیں جانتے، حالانکہ اللہ یہ ہے، اللہ لا الہ الا ہو رب العرش العظیم، اللہ ہی مشکل کشا کوئی نہیں، وہی مالک عرش عظیم کے۔ جب سلیمان نے ہدہد کا بیان سنا دنگ رہ گئے۔ اب منتظم اعلیٰ ہے، وقت کا بادشاہ بھی ہے اور پیغمبر بھی ہے، اور ایسے بادشاہ کے قیامت تک ایسا بادشاہ کوئی نہیں آیا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں، اچھا پتہ کرتے ہیں۔ قال، حضرت نے فرمایا، سننظر، ابھی دیکھتے ہیں، اصدقت، کہ تم نے سچ کہا، ام کنت من الکاذبین، یا ہے تو جھوٹ بولنے والوں میں سے۔ اب بھی سلیمان کو پتہ نہیں، یعنی پتہ چلانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ علم غیب ہو تو اب استعمال کر لے کہ آیا ہے، نہیں نہیں نہیں، اور تائید ہو گئی کہ لا یعلم الغیب الا اللہ۔ اذهب بکتابی ھذا، لے جاؤ میرا یہ خط، فالقہ الیہم، دے آؤ ان کو، ثم تول عنہم، پھر مڑ جاؤ ان سے، یعنی کہ طالب نے خط دیا، کھڑا ہے سر پر ایسا، حدود سے کہا ان کو خط دے دو اور پیچھے ہٹ جاؤ، دور جا کے بیٹھو، وہ تمہیں بلا دیں گے کہ آؤ جواب لے جاؤ۔ طالب بنا شنیق بکو تک ولاڑی تب تو تیسے گر شاخوا شالب بنی کی، فرمایا خط دے آؤ اور وہاں سے ہٹ جاؤ، فانظر، دیکھتے رہو، ماذا یرجعون، کیا جواب دیتے ہیں۔ ہدہد حضرت سلیمان کا خط لے کے گئے ملکہ سبا کے پاس، بلقیس کے پاس۔ جب یہ خط وہاں پہنچا گئے تو مصیبت یہ ہوئی کہ اس نے اس وقت دیکھا تھا جب اس کی پارلیمنٹ جاری تھی اور نیشنل اسمبلی میں وہ تقریر کر رہی تھی اور چہل پہل تھا ملک میں، یہ اب جب پہنچ گیا تو پارلیمنٹ برخاست ہوئی ہے، اور بلقیس کا ایک حال تھا جو ایک باغ میں تھا، اور اس میں پھر ایک حویلی تھی جس کے باہر فوج کھڑی ہوتی تھی، اور اس کے اندر اس کا شاہی محل سرائے تھا جس کے باہر پولیس کھڑی ہوتی تھی۔ وہ شادی شدہ نہیں تھی، جب اندر چلی جاتی تھی تو اندر تالے لگا کر کے چابیاں اپنے سرہانے رکھ لیتی تھی، آرام اس طرح کرتی تھی۔ پارلیمنٹ برخاست ہے، سب ممبران اپنے گھر ہو جا چکے ہیں، بلقیس اپنے محل میں پہنچ چکی ہے۔ ہدہد کے پسینے چھوٹ گئے کہ اب کیا مصیبت ہوگی۔ اس نے محل کے اوپر جو ایسا چکر لگایا، پرندہ ہے نا، تو اس کو اس
شاہی محل کے کونے میں روشن دان نظر آیا، جو بہترین محلات میں ٹھنڈی ہوا کے لیے چھوڑے جاتے، تو یہ اس میں داخل ہوا۔ نیچے دیکھا بلقیس اس عرش عظیم پر بہترین تخت پہ سو رہی ہے، تو اس نے تخت لے جا کے ووضع بین ثدییہا، یہ دو چھاتیوں کے درمیان میں ادھر رکھا، اور واپس جا کر روشن دان میں بیٹھ گیا۔ حضرت کا حکم تھا کہ تم متولا ہٹو وہاں سے۔ بلقیس جب نیند سے بیدار ہوئی، اس نے خط دیکھا، یکدم چابیاں دیکھی، چابیاں سب موجود ہیں، آ کے دروازوں پہ دیکھا تالے لگے ہوئے، دروازے کھول کر کے باہر آئے، پولیس سے پوچھا کون اندر آیا، کوئی نہیں آیا۔ باہر گئی فوج سے کہا کہ کس کو اندر بھیجا ہے، کہا کوئی اندر نہیں آیا، ہم سب کھڑے ہیں۔ کہا یہ خط آیا ہے، کیسے آیا ہے؟ میرے کمرے میں میرے سینے پہ خط رکھا ہوا ہے۔ قالت یا ایھا الملؤ، کہنے لگی اے میرے سرداروں یعنی درباریوں، انی القی الی کتاب کریم، بے شک میرے پاس آ چکا ہے ایک خط عزت والا۔ عزت والے انسان کا خط بھی معزز ہوتا ہے، شریف آدمی خط لکھے گا شرافت ٹپکے گی۔ شاہ عبد القادر صاحب نے لکھا ہے کہ خط جو تھا وہ چاندی کے ورق پر تھا، اور سیاہی سونے کی تھی، اور حروف اس میں زبرجد کے استعمال ہوئے تھے۔ سلیمان نے اپنی پوری قوت سے لکھا تھا۔ ایسا موقع پر جب عربی خط لکھتے ہیں تو شان سے لکھتا ہے۔ ویسے بھی انبیاء علیہ السلام کے خطوط محترم ہیں۔ چاندی کا ورق، سونے کی سیاہی، زبرجد کے حرکات و سکنات، یاقوت کا لفافہ، اس میں خط بن کر کے اس کو بھیجا تھا۔ اس نے اس لیے کہا کہ بہت عزت والا خط ہے۔ خط کے اندر کیا لکھا؟ انہ من سلیمان، یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بے شک شروع اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ اللہ تعالی علیہ، نخرے نہ کرو میرے سامنے، واتونی مسلمین، آ جائیے سیدھی ہو کر، ماما نزان مدرنوا، اللہ تعالی علیہ، واتونی مسلمین، راضا سمجھا۔ حضرت نے خط میں کہا تھا کہ نخرے وخرے زیادہ نہ کرنا، فوراً چل پڑو ادھر آؤ۔ ایسے کہیں زوردار حکومت ہے، شان ہے حضرت کی۔ اس سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسم تعالی بسم جل وعلا لکھتے، جب سورۃ نمل کی آیت نازل ہوئی پھر آپ تمام خطوط میں بسم اللہ لکھتے تھے، اور شرف اور فضیلت بھی بسم اللہ کی۔